نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 8ویں مجلس ہے۔ آج کی مجلس ابرہہ اور اس کے لشکر سے متعلق ہے۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا کرنے والا عامر بن لحی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک قیصر یعنی روم اور دوسری طاقت تھی کسریٰ یعنی فارس۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ ان دونوں قوتوں کے تسلط سے آزاد تھا۔ یہ آزاد سرزمین مکۃ المکرمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائی۔ عرب کی تاریخ میں ایسا واقعہ ایک پیش آیا جو تاریخ کا حوالہ بن گیا، لوگ اس سے تاریخ کو جوڑنے لگے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک مکمل سورت نازل ہوئی۔ سیرت اور تاریخ میں بھی یہ واقعہ مشہور ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پس منظر اس واقعے کا یہ ہے، مکۃ المکرمہ کے جنوب میں ایک ملک ہے یمن۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ اس نے اہل حق کو شرک کرنے پر مجبور کیا، اور جب اس نے اہل حق کی بات نہ مانی، جب اہل حق نے اس کی بات نہ مانی تو ذو نواس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلا کر وہ جو اہل حق تھے، اہل توحید تھے، ان سب کو اس میں زندہ جلا دیا۔ سورۃ البروج میں اس واقعے کا ذکر ہے، جس میں سورۃ البروج میں فرمایا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک آدمی بچ کر روم کی جانب بھاگ نکلا اور اس نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا۔ روم کی سلطنت نے حبشہ کی حکومت کو ان کی مدد کا حکم دیا اور لشکر روانہ کیا۔ حبشہ کی حکومت نے ابرہہ اور اریاد کی قیادت میں یمن کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ انہوں نے ذو نواس بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر دی۔ اب کچھ عرصے بعد یہ جو ابرہہ اور اریاد، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ابرہہ نے اریاد کو قتل کر کے پورے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابرہہ یمن کا حکمران بننے کے بعد اب وہ پورے جزیرۃ العرب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر بھی ایک عالی شان عمارت بناؤں تاکہ عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی اور پرتکلف کعبے کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت جس کا نام تھا صنعاء، مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت عمارت یعنی گرجا بنایا۔ اب جب اس نے گرجا بنایا تو عرب میں اس کے خلاف غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تو چنانچہ قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے اس گرجا میں جا کر گندگی کر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قریب میں آگ جلائی ہوئی تھی، وہ آگ ہوا سے اڑ کر اس گرجے میں جا کے گری اور وہاں وہ آگ لگ گئی، جس سے وہ گرجا سارا کا سارا جل کر خاک ہو گیا، یعنی گرجا ختم ہو گیا۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ کر اس نے قسم کھائی کہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ تو اسی ارادے سے ابرہہ نے مکۃ المکرمہ پر فوج کشی کی۔ لشکر بھی تھا، اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کے قریب طائف کے پاس معمس نامی مقام پر پہنچا۔ یہاں اس نے آ کر مکۃ المکرمہ والوں کے کچھ اونٹ وہاں چر رہے تھے، وہ اس نے اپنے قبضے میں کر لیے، جن میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ عبد المطلب اپنا ایک وفد لے کر ابرہہ کے پاس پہنچے
وہ اس وقت قریش کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا شاندار استقبال کیا اور عبد المطلب کی وجاہت، شخصی وجاہت کو دیکھ کر بھی وہ بڑا مرعوب ہوا اور نہایت احترام اور اکرام کے ساتھ پیش آیا۔ تو اس دوران جب آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے ابرہہ سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ تو ابرہہ نے حیرت سے کہا کہ آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں مگر میں آپ کو اپنے خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا، انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں، اور خانہ کعبے کا ایک رب ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ اب ابرہہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا، عرفات سے ہوتے ہوئے مزدلفہ پہنچا۔ مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی میں پہنچا جس کا نام وادی محسر ہے۔ جب ابرہہ یہاں پہنچ گیا، دوسری طرف عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور عبد المطلب نے تمام لوگوں کو جمع کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، غلاف کعبہ سے چمٹ کر دعائیں کی، قریش کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ خالی کر دیں۔ دعا سے فارغ ہو کر عبد المطلب اپنی قوم کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا تو بحکم خداوندی یہ ہوا کہ وادی محسر میں ساحل کی جانب سے ابرہہ کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا نام ابابیل تھا اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کر پہنچے، جو دفعتاً اللہ کے حکم سے لشکر پر برسانے لگے۔ اب وہ پتھروں میں، ان چھوٹے چھوٹے کنکروں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ جس ہاتھی کو وہ پتھر لگتا وہ اس سے پار ہو جاتا، ہاتھی ادھر ہی ڈھیر ہو جاتا۔ غرض یہ ہے کہ اس طرح کچھ ہی لمحوں میں ابرہہ کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف ایک آدمی بچا اور ایک ابرہہ بچا۔ وہ آدمی جو بچ گیا تھا وہ یمن پہنچا، اس نے یمن والوں کو اس سارے واقعے کی خبر دی، اور ابرہہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کا سارا بدن سڑ گیا اسی وقت، اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگے، یہاں تک کہ یہ کے بعد دیگرے ایک ایک عضو ابرہہ کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل اس کا باہر نکل آیا اور مر گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت ایک سیلاب بھیجا، وہ سیلاب ان سب لاشوں کو، جو ہاتھی تھے، جو ابرہہ کا لشکر کے جو فوجی تھے اور خود ابرہہ تھا، سب کو بہا کر لے گیا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفیل میں بیان فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو آج کے اس درس سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سرزمین کا انتخاب کیا جہاں پر کسی کا تسلط نہیں تھا۔ جغرافیائی نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سرزمین مکہ المکرمہ یہ جو ہے یہ بالکل جزیرہ نما ہے، اس کے 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف صحرا یعنی خشکی ہے۔ یہ بالکل انسانی دل کی طرح ہے، جیسے انسان کا دل 3 طرف سے جسم سے جدا ہے اور ایک جانب سے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو جب تک انسان کا دل دھڑکتا ہے انسان زندہ ہے، اور جب انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا تو یہ مر جائے گا۔ اسی طرح مکہ المکرمہ پوری دنیا کا جغرافیائی دل ہے۔ جب تک بیت اللہ قائم رہے گا، اللہ کی عبادت کرنے والے دنیا میں موجود رہیں گے، شریعت محمدی پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے، تو اس وقت تک دنیا آباد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی بقا کے لیے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام
قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کعبۃ اللہ کا قیام. اور دوسری چیز ہے مال، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا. دوسرا سبب کہ جب ابرہہ نے اپنے لشکر کو کعبۃ اللہ روانہ کیا تو عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹ کر دعائیں کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں. اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہے جو تمہاری تکلیف دور کر سکے. الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. لہٰذا ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت یہ ہمیشہ سے ہی اسلام دشمنی پر ان کی تاریخ چلی آ رہی ہے. اگر دیکھا جائے ابرہہ نے بیت اللہ کے مجاوروں کو برانگیختہ کیا، ابرہہ نے ہی بیت اللہ کے مقابلے میں گرجا بنایا. آج بھی مذہبی شدت پسندی کا عنصر انہی یہودی اور عیسائیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی ان کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے تو الٹا ان کو دہشت گردی کا ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ اصل حقائق کو دیکھا جائے تو اہل عرب کو برانگیختہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ لوگ بنے جو ابرہہ کے ساتھ تھے یا بیت اللہ کے پاسبان بنے. کون بنا؟ ابرہہ ہی بنا. اس کے بعد یہود کی سازشیں مدینہ منورہ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کی تاریخ اس بات کا گواہ ہے. آج اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب پر زندگی گزارنے والے لوگ مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہیں. الکفر ملت واحدہ. لہٰذا آج بھی ساری کفریہ طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ حضرات کو جا بجا نظر آ رہا ہے. چوتھا سبب، اللہ تعالیٰ نے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس سال میں اللہ تعالیٰ نے کفریہ طاقت کو پاش پاش کر دیا. ان کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ مادی طاقت اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے سے تباہ کیا. آج کے موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کا بڑا چرچا ہے، بہت زیادہ چرچا ہے. اگر ہم جائزہ لیں تو یہ جو ہوائی جنگی جہازوں کا تصور ہے یہ تو ابابیل سے ہمیں پہلے مل چکا ہے. یہ جو کیمیائی ہتھیار ہیں اس کا تصور بھی مل چکا ہے کہ جب ابابیل کنکر پھینکتے تھے تو وہ جسم کے آر پار ہو جاتا تھا اور ہاتھی وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا. لہٰذا جدید ٹیکنالوجی، اسکٹ میزائل اور کیمیائی ہتھیاروں کا تصور ہمیں ابابیل کے ذریعے پہلے مل چکا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ قوم عاد نے اپنی طاقت پر غرور کرتے ہوئے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی طاقت پر غرور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان میں قوت سے بڑھ کر ہے، وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے. وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ظاہر ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. ہمیں قرآنی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے، نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، قوم سمود کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا. فرعون کو سمندر میں غرق کیا، قارون کو اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، یہ جو آج موجودہ صورتحال چل رہی ہے سب دنیا کے سامنے ہے کہ وہ ترقی یافتہ اور جدید ٹیکنالوجی والے ممالک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں وہ ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے بھی بے بس ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے.
لہٰذا انسان کو جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچے تو اس کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ بیماری، تکلیف، پریشانی دور کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تکالیف سے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے، اس کو پھیلانے اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔